قرآن کریم کی اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، ان 3 آیات کا ایک پس منظر ہے۔ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کی وجہ سے سورۃ الحجرات کی یہ ابتدائی 3 آیات نازل ہوئی۔ اور وہ واقعہ کیا ہوا؟ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا، حضور علیہ السلام ان کو اسلام کی ضروری بنیادی ہدایات دیتے تھے، وہ مرحلہ بھی ہو چکا۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اس بنو تمیم پر ایک حاکم مقرر کیا جائے، ایک امیر مقرر کیا جائے، ایک مانیٹر مقرر کیا جائے جو ان کو آپس میں متفق رکھے، آپس میں جوڑ کے رکھے، یہ لوگ انتشار کا شکار نہ ہو، اور ان لوگوں کو جو بھی مسائل پیش آتے ہیں یہ سارے کے سارے مسائل اس امیر اور مانیٹر کے پاس جمع کروائیں، وہ امیر اور مانیٹر مدینہ حاضر ہو اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسائل پوچھ لیں۔ ظاہر قبیلے میں 60 آدمی ہیں، 60 آدمیوں کے پاس، ہر آدمی کے پاس اپنا ایک مسئلہ ہے، اپنا ایک سوال ہے، تو اس طرح تو 60 کے 60 لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے ہر قبیلے کے ساتھ حضور علیہ السلام اسی طرح کا معاملہ فرماتے تھے کہ اسلام قبول ہوا، ضروری تعلیمات دی، اس کے بعد ان کو اپنے علاقے کی طرف روانہ کر دیا، ساتھ ان کا ایک امیر اور مانیٹر مقرر کر دیا تاکہ جو بھی مسئلہ ہو یہ اپنے امیر اور مانیٹر کے پاس مسئلہ جمع کروائیں۔ وہ اکیلا آدمی آئے، ایک آدمی کی توانائی صرف ہو، ایک آدمی کا وقت خرچ ہو، ایک آدمی کی مشقت خرچ ہو، بجائے اس کے سارے لوگ اپنے اپنے مسئلے لے کر ہمارے پاس آئیں، ایک بڑا ذمہ دار آدمی ہو، وہی لے کر سب کی طرف سے ہمارے پاس مسئلے لے کے آ جائے۔ اب حضور علیہ السلام نے ابھی کسی امیر کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر کے انتخاب کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اے اللہ کے رسول، آپ قعقاع بن معبد کو قبیلہ بنو تمیم کا امیر مقرر کریں۔ ایک سردار کا نام تھا، ایک آدمی کا نام تھا قعقاع بن معبد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ثوابدید، اپنی سمجھ، اپنی فہم، فراست، بصیرت کے مطابق قعقاع بن معبد کا نام لیا کہ اس کو امیر مقرر کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک زاویہ تھا، سوچنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا، فیصلہ کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ آپ اقرع بن حابس کو، وہ بھی ایک صحابی ہے، اقرع بن حابس کو آپ قبیلہ بنو تمیم کا امیر مقرر کر دیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دے دی کہ قعقاع بن معبد کو امیر مقرر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اقرع بن حابس کو امیر مقرر کریں۔ فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، اور رائے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان سے رائے مانگی بھی نہیں گئی، اپنی طرف سے ہی اپنی ثوابدید کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رائے دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رائے دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ ظاہر اللہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے، یہ ادا، یہ انداز پسند نہیں آیا کہ فیصلہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فیصلہ کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیصلہ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حضرات نے فیصلہ نہیں کرنا تھا، فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا۔ اور اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا مجوزہ آدمی تھا قعقاع بن معبد، انہوں نے حضرت عمر سے کہا
یہ آدمی اس لیے بہتر ہے، میں اس کی رائے اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے جو آدمی منتخب کیا ہے اقرا بن حابس، اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، میں اس لیے رائے دے رہا ہوں کہ میں اس کو قابل سمجھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں اس کی رائے دے رہا ہوں اس لیے کہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی یہ 3 آیات نازل ہوئی۔ یہ 3 آیات ان کے براہ راست مخاطب تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تھے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔